ظالم ملکہ۔ پیارے بچوں، بہت پہلے کی بات ہے، ایک جنگل میں جادوگروں اور جادوگرنیوں کی خطرناک ملکہ اپنے جادوئی محل میں رہتی تھی۔ اس کا نام فیروزہ تھا۔ اس کے محل میں بہت سی جادوئی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور دیوار پر ایک جادوئی آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ وہ اس آئینے سے باتیں کرتی تھی اور آئینے کے نقش ابھر آتے تھے۔ اس کی آنکھیں، ناک اور منہ سب واضح ہو جاتے تھے۔ ملکہ فیروزہ کے محل میں جو بھی بھولا بھٹکا مسافر آ جاتا، وہ اس کو اپنے جادو سے پہلے تو کچھ دنوں کے لیے بے ہوش کر دیتی تھی اور پھر اس پر کچھ اور ایسا جادو کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے انسان کے خون میں ذائقہ پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر ملکہ فیروزہ اس کا خون پی جاتی تھی۔ ایک روز اس ملک کی شہزادی ثانیہ جنگل کی سیر کو نکلی تو اسے وہاں ایک لکڑہارا مل گیا۔ اس نے شہزادی ثانیہ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ اس طرف بالکل نہ جائے، وہاں جادوگرنی ملکہ فیروزہ رہتی ہے جو لوگوں کا خون پی جاتی ہے۔ شہزادی ثانیہ نے سوچا کہ اگر اس نے ملکہ فیروزہ کو ختم نہ کیا تو اس کے ملک کے لوگ اس کا شکار بنتے رہیں گے۔ وہ ملکہ فیروزہ کے محل میں پہنچ گئی، جو اس وقت اپنے جادوئی آئینے سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے شہزادی ثانیہ کو دیکھ لیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور اپنی ماتحت بوڑھی جادوگرنی سے کہا کہ وہ شہزادی ثانیہ پر جادو کر دے۔ اس جادو کی وجہ سے ثانیہ شہزادی ہر 3 گھنٹے کے بعد بے ہوش ہو جاتی۔ بوڑھی جادوگرنی نے شہزادی ثانیہ پر جادو کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب شہزادی ثانیہ بہت پریشان تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ نہ صرف یہاں سے اپنی جان چھڑائے بلکہ ملکہ فیروزہ کو بھی ختم کرے۔ اسی وقت اس کے پاس کئی بونے آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب ایک مرتبہ بونوں کی دنیا سے جنگل میں سیر کرنے آئے تھے اور اسی وقت ملکہ فیروزہ نے ان سب کو قید کر کے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس نے ان پر جادو کر دیا ہے اور اپنے اشاروں پر چلاتی ہے۔ ادھر جادوئی آنے نے ملکہ فیروزہ کو بتایا کہ اس کی موت اور تباہی بہت قریب آ رہی ہے۔ یہ سن کر تو ملکہ غصے سے چیخنے لگی اور جادوئی آئینے سے کہا کہ وہ بکواس کر رہا ہے اور اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ بونوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ بوڑھی جادوگرنی نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ برے کام نہیں کرے گی، لیکن اس نے ملکہ فیروزہ کو اپنے یہ خیالات نہیں بتائے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ملکہ فیروزہ کو اس کے یہ خیالات سن کر پتہ چل گیا تو وہ بہت غصے میں آئے گی اور اس پر ظلم کرے گی۔ بوڑھی جادوگرنی اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی۔ شہزادی ثانیہ 3 گھنٹے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ بونے پریشان ہو کر اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں سوچنے لگے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بوڑھی جادوگرنی سے اس سلسلے میں مدد لیں گے۔ انہوں نے اس جادوگرنی سے بات کی اور شہزادی کی رہائی کے لیے کہا۔ اس جادوگرنی نے انہیں تسلی دی اور پھر ملکہ فیروزہ نے کہا کہ وہ شہزادی کو جادوئی سیب کھلاتی رہے تاکہ اس کا خون اور ذائقہ دار ہو جائے۔ اس نے شہزادی ثانیہ کے کمرے میں آ کر سب بونوں کو باہر نکال دیا اور ان سے کہا کہ وہ باہر نگرانی کریں، اگر کوئی اس طرف آئے تو وہ اسے بتا دیں۔ پھر اس نے جادو کر کے شہزادی ثانیہ کو جگایا اور اس سے کہا کہ یہ ظاہر کرے کہ وہ مر گئی ہے۔ اس طرح اس کا تابوت باہر جنگل میں رکھوا دیا جائے گا، یوں وہ وہاں سے نکل کر اپنے محل میں چلی جائے گی۔ شہزادی نے کہا کہ وہ ملکہ فیروزہ کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے، تو بوڑھی جادوگرنی نے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، آج وہ ملکہ فیروزہ کو خون میں زہر دے کر مار دے گی اور یوں اس کا جادوئی محل بھی ختم ہو جائے گا اور خود وہ یہاں سے دور چلی جائے گی۔ شہزادی ثانیہ نے یوں ظاہر کیا کہ وہ مر گئی ہے۔ بوڑھی جادوگرنی نے ملکہ فیروزہ کو اس کے بارے میں بتایا تو ملکہ فیروزہ نے بونوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادی ثانیہ کو تابوت میں ڈال کر جنگل میں چھوڑ آئیں۔ بونوں نے شہزادی ثانیہ کو تابوت میں ڈال کر ساتھ میں لے لیا اور جنگل میں آ گئے۔ شہزادی ثانیہ تابوت سے باہر آ گئی۔ اب بونے بہت خوش تھے کیونکہ شہزادی ثانیہ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ملکہ فیروزہ سے قید سے رہائی مل گئی تھی۔ شہزادی ثانیہ نے بونوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کے محل میں چلیں جہاں شہزادہ عرفان سے اس کی شادی ہونے والی ہے اور شادی کے بعد وہ اپنے دیس چلے جائیں گے۔ بونے شہزادی کے ساتھ اس کے محل میں آ گئے جہاں سب لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادی ثانیہ اور شہزادہ عرفان کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ بونوں نے اس کی شادی میں بہت اچھے اچھے گانے بھی گائے۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ شہزادی اور شہزادے کی شادی ہو گئی اور ملکہ فیروزہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی
اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔